اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لمقدم ترابہ الفدا ولعنت الدائمت الابدیہ علی اعدائہم ملعونین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ درود بر محمد وآل محمد۔ مسجد النبی صحابہ کی محفل کائنات کی کل رحمت نے اپنے پاک صحاب کے پاک چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا جو بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ درود بھیجے وہ بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود آپ پہ اور آپ کی آل پہ احسان بھی آپ پہ نہیں پھر وہ بندہ کرتا کیا ہے؟ مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا جو ہم پہ درود بھیجے وہ حقیقت میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دیتا ہے۔ اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات میں۔ دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ محقیر گناہگار ناچیز کا پڑھنا عظیم عزاداروں کا سننا ہمارے بھائیوں کے صف عزا کا بچھانا پردے میں ہماری ماں اور بہنوں کا پیدل چل کر آنا پاک سیدہ اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اگر کوئی مومن تنگ دست ہے بادشاہ امام رضا کا صدقہ خالق ہر مومن کو رزق وسیع عطا فرمائے۔ اگر کوئی مومن مریض ہے بیمار کربلا کا صدقہ خالق ہر مریض مومن کو شفاء کلی نصیب فرمائے۔ اگر کوئی مومن بے اولاد ہے پاک شبیر کی پاک اولاد کا صدقہ خالق ہر غریب امیر کی بیٹی کے گھر کو آباد و شاد فرمائے۔ یہاں سے لے کر آخری عزادار تک مومن میری التماس سمجھو وسیع سمجھو نصیحت سمجھو۔ جب بھی ذکر شبیر کے لیے کریم حسین کی بارگاہ میں پیدل چل کر آیا کر حسین سے کچھ مانگا کر۔ تیرے اور میرے سوال کرنے میں دیر ہو سکتی ہے حسین کے کرم میں کوئی دیر نہیں۔ آمین ضرور کہنا خالق ہم گناہگاروں کو کربلا مولا کی زواری نصیب فرما۔ سرکار ولی اللہ سر امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما۔ جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے خالق ہر مومن مرحوم کو شفاعت بی بی دو عالم نصیب فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات پہ۔ جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتے ہیں اتنی اونچی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ذکر آل محمد شروع کیا جائے؟ مرشد یہ اجازت؟ بالکل مختصر سے مختصر وقت میں جو خیرات مجھے مریم آل محمد کریمہ اہل بیت کی بارگاہ سے ملی ہے میں حجت دوران کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ شعبان المعظم خوشیوں کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ اللہ نے ہمیں 14 معصوم عطا کیے پھر سال کے ہیں 12 مہینے کسی نہ کسی ماہ میں کسی معصوم کی شہادت اور کسی معصوم کا ظہور ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ سال کے 12 مہینوں میں کسی مہینے میں معصوم کی شہادت کسی مہینے میں معصوم کے ظہور ہے۔ یہاں سے لے کر آخری عزادار تک اگر بات دعا کے قابل بنے پھر اتنی کرنا کتنی بنتی ہے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنے مرشد حسین کی۔ ماہ محرم میں شہادت ہے نواب کربلا کی اور ماہ شعبان میں ظہور ہے کریم کربلا کا۔ اللہ نے عرش معلیٰ پہ بیٹھ کے فیصلہ کر دیا کہ ماہ محرم میں جس میں ہے حسین ابن علی کی شہادت اس میں کسی معصوم کا ظہور نہیں اور ماہ شعبان میں حسین ابن علی کا ظہور ہے۔ اسی ماہ میں کسی معصوم کی شہادت نہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ حسین کی شہادت والے مہینے میں کوئی بندہ خوشی نہ منائے اور حسین کے ظہور والے مہینے میں کوئی مومن غم نہ منائے۔
اللہ سلامت رکھے حسین کی معزز عطا فرمائے۔ اور پہلی پہچان بندے کا نام ہے، پہلی ملاقات میں اب پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے؟ نام ہے حسین۔ حسین بنتا ہے لفظوں سے، لفظ نہیں تھے حسین پھر بھی تھا۔ پھر اللہ نے ہمیں 14 معصوم عطا کیے، پھر ذات جلی نے 14 کو 14 میں دہرا دیا۔ وہ بندہ جو شیعوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، ماں کی گود سے لے کر آج کے دن تک ذکر شبیر سنتا آ رہا ہے، بات اس بندے سے ہے۔ پھر ذات جلی نے 14 کو 14 میں دہرا دیا۔ محمد 14 میں 4، علی 14 میں 4، حسن 14 میں 2 ہے۔ پہلے محمد خود محمد، دوسرے محمد محمد باقر، تیسرے محمد محمد تقی، چوتھے محمد محمد مہدی، علی بھی 4، پہلے علی خود علی، دوسرے علی علی زین العابدین، تیسرے علی علی رضا، چوتھے علی علی نقی، حسن بھی 2 ہے، پہلے حسن خود حسن، دوسرے حسن حسن عسکری۔ اللہ نے 14 کو 14 میں دہرا دیا۔ محمد 4، علی 4، حسن 2، مگر اکیلا ہے حسین۔ اللہ سلامت رکھے حسین کی معزز عطا فرمائے۔ کوئی نہیں میرے مرشد حسین جیسا، نبیوں میں، ولیوں میں، اماموں میں۔ ایک تاریخ کہ کربلا کے وارث کے بیٹے تشریف فرما ہے، میں بابا توقیر شاہ کی موجودگی میں یہ جملے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، 14 معصوم بھیجے، سب کے سب کرم کرنے والے، سارے کے سارے عطا کرنے والے۔ اللہ کی کرامت کے مالک کا نام معصوم ہوتا ہے۔ اگر بات دعا کے قابل بنے پھر اتنی کرنا جتنی بنتی ہے۔ اللہ نے 14 معصوم عطا کیے۔ ذات جلی نے فرمایا ان کا نور ایک، کردار ایک، سیرت ایک، صورت ایک، طبیعت ایک ہے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو اخلاق کا وارث بنایا، مگر نبی کے نام پہ سوال نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی نہیں میرے مرشد حسین جیسا، ماہ شعبان المعظم ہے، ظہور ہے سخی حسین کا۔ میں نے کہا ہے اللہ نے 14 معصوموں کو قریب بنا کر بھیجا ہے۔ محمد مصطفیٰ کے نام پہ اخلاق ہے، سوال نہیں ہے۔ علی کے نام پہ شجاعت ہے، مگر سوال نہیں ہے۔ جناب سیدہ کے نام پہ حیا ہے، مگر سوال نہیں ہے۔ سرکار حسن اللہ کے حسن کے بادشاہ ہے، مگر سوال نہیں ہے۔ سرکار زین العابدین سجدوں کی خیرات بانٹتے ہیں، مگر نام پہ سوال نہیں ہے۔ توجہ میرے قبل ہے۔ سرکار باقر العلوم ان کی خیرات بانٹتے ہیں، مگر نام پہ سوال نہیں ہے۔ سرکار جعفر صادق معصومین کی صداقت کے مالک و وارث ہے، مگر نام پہ سوال نہیں ہے۔ سرکار موسیٰ کاظم قاضی الحاجات ہے، مگر نام پہ سوال نہیں ہے۔ امام رضا رزق بانٹتے ہیں، مگر نام پہ سوال نہیں ہے۔ سرکار محمد تقی اللہ کے تقوی کے وارث ہے، مگر نام پہ سوال نہیں ہے۔ سرکار علی نقی اللہ کی طہارت و پاکیزگی کے مالک ہے، مگر نام پہ سوال نہیں ہے۔ سرکار حسن عسکری اللہ کی حیبت و کائنات کے مالک ہے، مگر نام پہ سوال نہیں ہے۔ جس بادشاہ کی ہم ریت ہے، اللہ کی غیبت کے وارث ہے، مگر سوال نہیں ہے۔ اگر تیرا عقیدہ میرے ساتھ ملے پھر دعا اتنی کرنا جتنی بنتی ہے۔ وہ بندہ جو سخی شبیر کے دسترخوان سے کھانا کھاتا ہے، اگر یہ نعرہ لگاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر گلی اور چوک میں شہر کی صدا سن لینا۔ ایک ہی نام سے سوال کرتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین ابن علی۔ اللہ سلامت رکھے حسین کی معزز عطا فرمائے۔ بات کو مختصر کروں، میرے محسن میرے بھائی تشریف فرما ہے، کوئی نہیں امام حسین جیسا۔ جس ماہ میں تشریف لائے نام ہے شعبان المعظم، مدینہ میں تشریف لائے، لیکن حسین کے وطن کا نام ہے کربلا۔ مدینہ کی مٹی لا خاک، نجف اشرف سے مٹی لا خاک، مشہد مقدس سے مٹی لا خاک ہے، کعبہ سے مٹی لا خاک ہے۔ کیا کہنے حسین ابن علی تیرے، خاک نہیں خاک شفا ہے۔ عزادار تیرے کے لیے حسین نے کیا کیا کام کر دیا۔ کوئی موت کی خواہش نہیں کرتا، لیکن یہ خواہش ہے کفن کربلا کا۔
کفن کربلا سجدے کے لیے حسین ابن علی نے خاک شفاعت تیار کی۔ انوکھی داستان ہے غریب حسین کی، نبیوں میں، ولیوں میں، اماموں میں کوئی نہیں میرے مرشد حسین جیسا۔ اگر بے کفن ہے وہ بھی حسین، اگر بے دفن ہے وہ بھی حسین، اگر 3 دن کا پیاسا وہ بھی حسین، جس کی بہن 70 قدم پہ قرآن سال پہ رکھ کے قاتل کی منتیں کرتی رہے وہ بھی حسین ہے۔ اللہ تیری ہائے قبول کرے حسین کی ماں تجھے دنیا کا کوئی غم نہ دے، مومن کی آنکھ ایک آنسو میری قبر کی نجات کے لیے کافی، جس کی بیٹی قاتل کی منتیں کرتی رہے وہ بھی اکیلا غریب حسین ہے۔ تیرے اور میرے وطن پہ کوئی مارا جائے، محلے کی مسجد میں اعلان ہوتا ہے ہم نے کسی پردیسی کو کفن دینا ہے، چندے کا اہتمام کیا جائے۔ غریب ہے حسین جس کے بدن پر لوٹا گیا، کسی نے غریب کا عمامہ لوٹا، کسی نے غریب کا لباس لوٹا، کسی نے حسین کے نالین لوٹے۔ علی کی بیٹی جب حسین غریب کے بدن پہ پہنچی، علی کی بیٹی نے 3 سوال کیے، حسین این راسک، حسین ابن علی تیرا سر کہاں ہے؟ این لباسک، حسین تیرا لباس کہاں ہے؟ اس جملے پہ ہائے ضرور کرنا۔ علی کی بیٹی نے سوال کیا حسین تیری انگلی کہاں ہے؟ تڑپا شہید اعظم کا بدن، حسین تڑپ کر کہتے ہیں بہن زینب این رداؤ، علی کی بیٹی تیرے سر کی چادر کہاں ہے؟ اللہ تیری ہائے قبول کرے حسین کی ماں تجھے دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ پہلی پیشی زوار تشریف فرما ہے، علی کی بیٹی ہے کی ہے شہر کوفہ میں، حسین کے قاتل انعام لینے کے لیے آتے رہے، ابن زیاد تخت نشین۔ جب بھی حسین کے قاتلوں کا نام آئے بے شمار ضرور کہا کرا۔ علی اکبر کا قاتل، ہاتھ میں علی اکبر کا سر، دیکھتی رہی اکبر کی ماں۔ علی اصغر کا قاتل، ہاتھ میں اصغر کا سر، دیکھتی رہی اصغر کی ماں۔ میں بابا سرفراز شاہ جی بھائی توقیر شاہ جی سے معافی مانگتے ہوئے جو سفید داڑیوں والے عزادار ہیں، میری ذاکری میں بابا جی اس سے بڑا لفظ مشکل کوئی نہیں۔ عجب انداز میں شمر پیش ہوا، اس کے دونوں ہاتھ مصروف تھے، ایک ہاتھ میں عالیہ کی چادر تھی، دوسرے ہاتھ میں حسین کا سر تھا۔ اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے حسین کی ماں تجھے دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ سورج ڈھلنے کے قریب تھا، نام ہے نصر بن مالک، اس نے حسین غریب کا عمامہ لوٹا۔ جب یہ انعام لینے کے لیے گیا، بے شمار ضرور کہا کرو حسین کے قاتلوں پہ، انعام لینے کے لیے آگے بڑھا۔ ابن زیاد نے کہا میں تھک گیا ہوں، جن کو انعام نہیں ملا وہ کل آنا انعام لے لینا۔ یہ اپنے گھر میں گیا، ایک ملعون کھولی جس کے پاس حسین کا سر تھا، اس نے حسین کے سر کو تندور میں رکھا۔ یہ ملعون نصر بن مالک حسین کو عمامے میں اپنے گھر میں لے گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، اس کی زوجہ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اٹھ کے بتا تو نے کس شریف کا گھر گزارا ہے؟ اور اللہ تیری ہائے قبول کرے حسین کی ماں تجھے دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ یہ ملعون تڑپ کر کہتا ہے غریب نہیں تھا، کوئی باغی تھا۔ یہ منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے اگر وہ باغی تھا پھر محمد کی بیٹی ہمارے گھر میں سر کے بال کھول کے کیوں رو رہی ہے؟ اور اللہ تجھے دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ اس نے اپنے بستر کو چھوڑا، بستر کو چھوڑنے کے بعد غریب کا عمامہ اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، شاید یہ سمجھا محمد کی بیٹی عمامہ لینے آئی ہے۔ کوفہ کے جنگل میں چلا گیا، کہتا ہے حسین کا عمامہ میں نے لوٹا ہے، اس کا انعام بھی میں لوں گا۔ یہ پورا سال کوفے کے جنگل میں گھومتا رہا، اللہ کا عذاب نازل ہوا، یہ وصل جہنم ہوا۔ پورا 1 سال غریب کا عمامہ کوفے کی ریت پہ رلتا رہا۔ سال گزرنے کے بعد ایک حاجیوں کا قافلہ جیسے کوفہ کے جنگل سے گزرا، ایک حاجی عمامے کے قریب جا کر کہتا ہے کوئی خوشبو بیچنے والا تاجر تھا تو اپنا سامان یہاں بھول گیا ہے، اس نے
بارڈر پہ پہنچا، ادھر میرا ضعیف امام اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ سید سجاد رو کر کہتے ہیں اللہ کے گھر کے حاجی اگر تو کہے میں مزدور بن کر بغیر اجرت کے کیا تیرا سامان اٹھا سکتا ہو؟ ادھر امامہ امام سجاد کے ہاتھ میں آیا، حاجی قبر نبی کو سلام کر رہا تھا۔ عجیب منظر دیکھتا ہے، سید سجاد کبھی امامے کو سینے سے کبھی اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ حاجی امام کا ہاتھ پکڑ کے قبر نبی پہ رکھ کر کہتا ہے سچ سچ بتا میرے سامان میں تیرا کیا ہے؟ امام رو کر کہتے ہیں میری کل کی کل کائنات اسی تیرے سامان میں ہے، میں غریب کے باپ کے سر کا امامہ ہے۔ ادھر امامہ امام سجاد کے ہاتھ میں تھا، عصمت کی حویلی میں داخل ہوئے، عالیہ نے مسلح چھوڑا، جناب رباب نے دھوپ کو چھوڑا، عالیہ نے امامے کو اٹھایا، سورج ڈھلا، رات کا وقت تھا، علی کی بیٹی قبر نبی پہ آئی، حسین غریب کا امامہ کھولا، کہیں اکبر کا نشان تھے، کہیں تیروں کے نشان تھے، اور اللہ تیرا غصہ قبول کرے۔ ادھر قبر نبی کو زلزلہ آیا، فرمایا زینب امامہ اٹھا لے، میں نانا برداشت نہیں کر سکتا۔ علی کی بیٹی رو کر کہتی ہے نانا تو پھٹا ہوا امامہ دے کر تیری قبر میں زلزلہ آیا ہے، میں 70 قدم میں دیکھتی رہی، قاتل کی منتیں کرتی رہی، نماز میرا حسین کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ خالق ہر غریب امین بیٹی کے گھر کو آباد و شاد۔ مبلغ کے میرے پیاری جناب سید توقیر صاحب کے سابقہ بعد